سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک جنگلی ریچھ سے لڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جنگلی ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ یہ ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹ لے گا، کیونکہ اس وقت لڑکی کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اور پھر سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی بڑی مشکل سے جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا، میرا نام سمرتی ہے، میں جپور ریاست کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پہلے یہ ریچھ سکون سے بیٹھا رہا، جب میں چلنے لگی تو پیچھے سے مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، اور مجھے یقین نہ تھا کہ یہ ریچھ میرے ساتھ بدکاری کرے گا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک وقت پہ مجھے ایسا لگا کہ ریچھ ہم دونوں کو زندہ کھا جائے گا، لیکن آپ نے بڑی مہارت سے اس ریچھ کو مات دی۔ میں اس کے بدلے اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے چل رہے تھے، شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتی ہوں تو میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کے جھاڑیوں سے ہوا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظر سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، سوچنے لگی، یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبایا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی
اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں اور میرے پاس آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستہ کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر ہے۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کی مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم کو خنجر سے زخمی کرتے رہے ہو۔ میں کب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں سکی، لیکن اب پوچھ رہی ہوں تو بتائیے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و کرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کھاتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو الٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی، اور میرا مقصد ایک بھٹکے کو اس کی منزل تک پہنچانا تھا۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب آقا پاک کے سامنے پیش ہوتا؟ مجھے گوار نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی سلطان محمود کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شہزادی کے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی، شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر وغیرہ کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈال لیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑی کو جانے کے لیے ایڑھی مار دی اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس دن سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے، اور یہ لڑکی، یہ شہزادی اس قدر سلطان سے متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود یہ ایک سچی اور پکی نمازی بن گئی۔ اگر اس دن سلطان جانے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا تو اسلام کا نام بھی ڈبو دیتا، اور یہ لڑکی کبھی مسلمان نہ ہوتی، اور نہ ہی مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کا پرچار کرتی۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے، اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک جنگلی ریچھ سے لڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جنگلی ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ یہ ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹ لے گا، کیونکہ اس وقت لڑکی کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اور پھر سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی بڑی مشکل سے جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا
کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا، میرا نام سمرتی ہے، میں جپور ریاست کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پہلے یہ ریچھ سکون سے بیٹھا رہا، جب میں چلنے لگی تو پیچھے سے مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، اور مجھے یقین نہ تھا کہ یہ ریچھ میرے ساتھ بدکاری کرے گا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک وقت پہ مجھے ایسا لگا کہ ریچھ ہم دونوں کو زندہ کھا جائے گا، لیکن آپ نے بڑی مہارت سے اس ریچھ کو مات دی۔ میں اس کے بدلے اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے چل رہے تھے، شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتی ہوں تو میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کے جھاڑیوں سے ہوا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظر سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، سوچنے لگی، یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبایا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں اور میرے پاس آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستہ کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر ہے۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔
شہزادی نے گاؤں کی مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم کو خنجر سے زخمی کرتے رہے ہو۔ میں کب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں سکی، لیکن اب پوچھ رہی ہوں تو بتائیے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و کرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کھاتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو الٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی، اور میرا مقصد ایک بھٹکے کو اس کی منزل تک پہنچانا تھا۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب آقا پاک کے سامنے پیش ہوتا؟ مجھے گوار نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی سلطان محمود کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شہزادی کے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی، شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر وغیرہ کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈال لیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑی کو جانے کے لیے ایڑھی مار دی اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس دن سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے، اور یہ لڑکی، یہ شہزادی اس قدر سلطان سے متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود یہ ایک سچی اور پکی نمازی بن گئی۔ اگر اس دن سلطان جانے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا تو اسلام کا نام بھی ڈبو دیتا، اور یہ لڑکی کبھی مسلمان نہ ہوتی، اور نہ ہی مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کا پرچار کرتی۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے، اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک جنگلی ریچھ سے لڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جنگلی ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ یہ ریچھ اس لڑکی کی عزت لوٹ لے گا، کیونکہ اس وقت لڑکی کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اور پھر سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی بڑی مشکل سے جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا، میرا نام سمرتی ہے، میں جپور ریاست کے راجہ کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پہلے یہ ریچھ سکون سے بیٹھا رہا، جب میں چلنے لگی تو پیچھے سے مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، اور مجھے یقین نہ تھا کہ یہ ریچھ میرے ساتھ بدکاری کرے گا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔
ایک وقت پہ مجھے ایسا لگا کہ ریچھ ہم دونوں کو زندہ کھا جائے گا، لیکن آپ نے بڑی مہارت سے اس ریچھ کو مات دی۔ میں اس کے بدلے اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے چل رہے تھے، شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتی ہوں تو میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کے جھاڑیوں سے ہوا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظر سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، سوچنے لگی، یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبایا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں اور میرے پاس آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستہ کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر ہے۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کی مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم کو خنجر سے زخمی کرتے رہے ہو۔ میں کب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں سکی، لیکن اب پوچھ رہی ہوں تو بتائیے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و کرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا،
اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کھاتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو الٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی، اور میرا مقصد ایک بھٹکے کو اس کی منزل تک پہنچانا تھا۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب آقا پاک کے سامنے پیش ہوتا؟ مجھے گوار نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی سلطان محمود کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شہزادی کے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی، شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر وغیرہ کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈال لیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑی کو جانے کے لیے ایڑھی مار دی اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس دن سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے، اور یہ لڑکی، یہ شہزادی اس قدر سلطان سے متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود یہ ایک سچی اور پکی نمازی بن گئی۔ اگر اس دن سلطان جانے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا تو اسلام کا نام بھی ڈبو دیتا، اور یہ لڑکی کبھی مسلمان نہ ہوتی، اور نہ ہی مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کا پرچار کرتی۔